ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے بہتر ہی فیصلے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ یہ بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پیسے سے خوشیاں نہیں جڑی ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا نا تو کبھی کسی امیر کی بیٹی ناخوش نہ ہوتی۔ آپ کو افسردہ ہونا زیب نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں کی مسکراہٹ آپ پر منحصر ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جب انسان کسی انسان کی محبت میں غرق ہو کر اسے پانے کے لیے ہر جائز و ناجائز راستہ اپناتا ہے تو وہ ابلیس کا ساتھی بن کر رحمت خداوندی سے دور ہو جاتا ہے۔ عشق کا عین عقیدت کو ظاہر کرتا ہے اور شین شدت کو۔ جب عقیدت شدت اختیار کر جاتی ہے تب کاف قبولیت میں بدل جاتا ہے۔ تعلقات خراب ہو جائیں تو دو میں سے ایک کام کریں، بیٹھ کر بات کریں، حل کریں، دل صاف کریں، یا مکمل خاموش ہو جائیں اور وابستگی محدود کر دیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ تب خدا اس کی اوقات کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایک بوڑھے انسان کے آنسو جوان آدمی کے آنسوؤں سے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں کہ یہ اس کے کمزور جسم کی آخری پونجی ہوتے ہیں۔ لوگوں سے اسی رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار میں آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ لو یور سیلف کا دوسرا مطلب ہے ریسپیکٹ یور سیلف۔ کوئی ہماری تب تک عزت نہیں کرے گا جب تک ہم اپنی عزت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ خود سے محبت کریں، دوسروں کے سامنے گرنا نہیں، کھڑے ہونا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسا سوچ رہے ہوں، چاہ رہے ہوں، راہیں اور منزلیں بھی ویسی بنتی چلی جائیں۔ قدرت اپنے نظام سے چلتی ہے، ہم نہیں چلا سکتے اس کو۔ اور خچر ہمیشہ فخر کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد گھوڑے تھے۔ یہ بات ان لوگوں پر تنقید ہے جو اپنے آباء و اجداد کے فخری مقام پر ناز کرتے ہیں۔ پگڑیاں ملی ہیں وراثت میں، یعنی تم سردار اسی لیے ہو کہ سردار مر گئے۔ بعض دفعہ اپنے ہی قدموں سے اٹھتی دھول انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اپنے جذبات کو دکھا پانا بہادری کی بات ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہی چاہتی ہیں کہ وہ جس لڑکے سے شادی کریں وہ بے حس نہ ہو، ہر چیز کو گہرائی سے محسوس کرنا جانتا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں لڑکوں کو یہ سکھایا نہیں جاتا۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ وہ ساتھ ہو تو شان ہو، ورنہ سب گمان ہو۔ ایسا انسان جو بولتا ہے تو زخموں پر مرہم رکھتا ہے، اور نہ بولے زخم ہرے نہیں کرتا۔ جو احساسات پر کمندیں نہیں ڈالتا بلکہ ان پر پھوار بن کر برستا ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے
جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کو صرف شادی کے خواب دکھا کر بڑا نہ کریں، انہیں عملی زندگی کے لیے تیار کریں۔ کیا پتہ شادی ہو نہ ہو، کوئی مناسب بندہ ملے نہ ملے، یا جس سے شادی ہو وہ اچھا شوہر ثابت ہو نہ ہو، خدا نخواستہ طلاق ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، ان کے ہم مزاج ملے نہ ملے، نبھے نہ نبھے، اپنی بچیوں کو ہر حال میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھائیں، اپنی بچیوں کو زندگی جینا سکھائیں، زندگی گزارنا نہیں۔ اپنی بچیوں کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں، محتاج بنانے پر نہیں۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر سڈ کا کہنا ہے، اکثر اوقات ہم لوگوں کے رویے سے نہیں بلکہ ان سے جڑی اپنی امیدوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ تصورات اور خاکے جو ہم نے ذہن میں بنائے ہوتے ہیں، سب کچھ ایسا ہوگا، ان سب تصورات کا ٹوٹنا ہی ہمیں مار دیتا ہے، اور لوگوں کا منافقت سے بھرا چہرہ سامنے آنے پہ نا امیدی کی گہری کھائی میں جا گرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی امیدوں کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اور جتنا ہو سکے انسانوں سے کم امید رکھو، پرسکون رہو گے۔ آپ کی زندگی سے جو کچھ گر گیا اسے اٹھانے کے لیے مت جھکیں، اگر آپ جھکے تو مزید کچھ گرے گا۔ اپنا سفر مکمل کیجیے اور اپنے رب پر توکل کیجیے، آپ کو اس سے بہتر مل جائے گا انشاءاللہ۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے، جب عورت بحث کرتی ہے تب وہ رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ خاموش ہو جائے تو یہ اشارہ ہے کہ وہ دل سے ہار چکی ہے۔ خاموشی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عورت نے دل کی بات کہنا چھوڑ دی ہے، کیونکہ وہ یقین کھو چکی ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ عورت کی خاموشی کو نظر انداز نہ کریں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں رشتے کو بچانے کے لیے فوری عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ کہوں تو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف کا باعث ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیتے ہیں، اپنے طعنوں سے، اپنی ضدوں سے، اپنے لہجوں سے، اپنے الفاظوں سے۔ ہاں، ہمارے اپنے ہی لوگ ہمیں ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ منافقت کریں، منہ پر مکر جائیں، اونچی آواز میں جھوٹ بول کر جیت جائیں، چالیں چلیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، جس حد تک جا سکتے ہیں چلے جائیں، اپنے عیبوں کو چھپا کر کسی اور پر ڈال کر جتنا اسے سرِ عام رسوا کر سکتے ہیں کر لیں، مگر صرف ایک بار آسمان کی طرف دیکھنا، وہ جو اوپر بیٹھا ہے، وہ جس کے سائے میں تم یہ سب کرتے ہو، وہ اللہ بہت طاقت والا ہے، وہ بھولنے والا نہیں۔ بس اتنا کسی کو ستاؤ جتنی جہنم کی آگ برداشت کر سکو۔ لوگوں کی آہوں سے ڈریں، ان کے صبر کی برداشت سے ڈریں۔ کوئی اللہ کے سامنے آپ کی وجہ سے روئے، اس بات سے ڈریں۔ مثبت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے مسائل کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہر مشکل سے بڑا ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ حل ہمیشہ اللہ کے پاس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک بار جب آپ کو یہ احساس ہو جائے گا تو آپ حقیقی امید کو سمجھے جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی انسان کو خسارے میں رکھتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی تم اللہ کی مرضی کو نہ سمجھ سکو اور تمہیں رب کا فیصلہ اپنے حق میں خسارہ لگے تو اے دل بار خود کو باور کرانا کہ رب کے دیے گئے خسارے دنیا کے تمام منافع سے بہتر ہوتے ہیں۔ پھر ان خساروں کی تو بات ہی کیا جو انسان کو سجدوں میں جھکا دیں، آنکھ کو سیرابی بخش جائیں۔ یہ خسارے تمہیں کتنا منافع دیں گے اے دل تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ قادر ہے کہ ہاتھ سے مسل دیا جانے والا بیج ایسا درخت بن جائے کہ چٹان کی طرح کھڑا ہو جائے، تو کیا یہی رب آپ کے پہاڑ دکھوں کو ریزہ ریزہ کر دینے پر قادر نہیں ہوگا؟ آسمان مشکلوں کو ستارہ کر دینے اور سمندر تکلیفوں کو گلستان کر دینے پر اللہ پر یقین رکھیں، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ عورت کی عفت و عزت اتنی کمزور نہیں جو مردوں کے ساتھ کام کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ باہر نکل کر مردوں کے ساتھ کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، جب تک عورت کسی مرد کو یہ موقع نہ دے کہ وہ اپنی حدود پار کر سکے۔ عورت اتنی مضبوط ہے کہ وہ نہ کر سکے، اور نہ کہنا عورت کا حق ہے۔ میں کافی ٹائم سے سوشل میڈیا پر ہوں۔ فالوورز اگر بڑھتے ہیں تو گھٹتے بھی ہیں۔ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جب بھی کوئی مجھے فالو کرتا ہے تو مجھے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، لیکن اگر کوئی ان فالو کرتا ہے، بلاک کرتا ہے، مجھے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، کیونکہ سوشل میڈیا سسٹم سمجھتا ہے کہ آنے والوں کی اہمیت ہوتی ہے، جانے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی زندگی سے بھی کوئی جا چکا ہے تو اس کو بھول جاؤ۔ دیکھا جائے تو لوگ بیزار ہو کر جاتے ہیں، ناراض ہو کر تھوڑی جاتے ہیں کہ ان کو منایا جائے، تو جو بیزار ہو کر جا چکے ہیں وہ لا علاج ہوتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد پر آنے والی تکلیف کو کبھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، نہ ان لوگوں سے ہمدردی رکھ سکتا ہے جو اس تکلیف کے ذمہ دار ہوں۔ ہمارا دین ظلم کے خلاف بولنے کی ترغیب دیتا ہے، چپ رہنے پر مذمت کرتا ہے۔ ظلم و طغیان کو سر جھکائے تسلیم کرنا ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے، وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا، تبھی اس کا دشمن اس کو اللہ سے بھی بڑا دکھنے لگتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا اللہ ہر شے سے بڑا ہے؟ دشمن چاہے کتنا بھی مضبوط ہو لیکن اس کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فقط ہم کو آزما رہے ہیں کہ کیا ہم درد مند کی صدا سن کر
خاموش رہتے ہیں یا اس کا نام لے کر ان کی مدد کو نکلتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، وہ چاہے تو دشمن سانس نہ لے سکے، لیکن نہیں، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کان لپیٹ کر بیٹھے ہیں یا کچھ کرتے بھی ہیں۔ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تمہیں طاقت دی تو تم نے کہاں صرف کی؟